بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سندھ کلچر ڈے پورے ملک میں اور خصوصاً سندھ میں بلکہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور سندھ کلچر ڈے کے موقع پر ہم اپنے تمام سندھی واسیوں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سندھ کی 5000 سالہ قدیم ثقافت، جس کا ثبوت موہنجو کے آثار قدیمہ اور ہمارا بہتا سندھو دریا جو ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر بحر عرب کی موجوں سے ٹکرا رہا ہے، اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ کلچر کتنا قدیم ہے۔ دینی حوالے سے بھی ہمارے آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کا گواہی دیتی ہیں کہ اس دور میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس علاقے پر تھی، اور آپ اس علاقے سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کو محسوس کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی آمد اس خطے میں، اور اس کے بعد اہل بیت، وہ جو وہاں پر اس دور میں جن پر مظالم ڈھائے گئے، وہ مستقل یہاں پر آتے رہے اور ان کی آباء و اجداد یہاں پر بستے رہے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یقیناً ایسا علاقہ رہا ہوگا کہ جہاں پر تہذیب و ثقافت زندہ ہوگی، لوگ یہاں پر معاملات کو سمجھتے ہوں گے۔ اس وجہ سے یہاں پر اس طریقے سے لوگوں کی آمد رہی اور تمام تر جو ہے معاملات چلتے رہے۔ سندھ کی ثقافت میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو حضرت شہباز قلندر، حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف اور ان کی دین سے محبت اور ان کی دین کی تبلیغ نظر آتی ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں عمر ماوری اور سسی پنو کی رومانوی داستانیں یہاں کے صحراؤں میں، یہاں کے دریاؤں میں اور یہاں کی وادی کی مختلف علاقوں میں ایک خوشبو سی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے تمام لوگ امن و آشتی اور پیار محبت سے رہ رہے۔ ناظرین، 1947 کی تقسیم کے بعد جب قیام پاکستان کا وجود آیا، اور تو وہاں پر سے ایک کثیر تعداد میں مہاجرین کی تعداد کے قافلے جو ہے وہ سندھ آمد شروع ہوئے، اور یہاں پر اس زمانے میں بھی یعنی کہ مہاجر و انصار کی جو محبت تھی اور آپس میں یگانگت تھی، اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ قدیم سندھی باشندوں نے انصار کا کردار ادا کیا اور مہاجروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اور ایک مکس بلینڈڈ تہذیب نے آہستہ آہستہ جنم لینا شروع کیا۔ اور چونکہ یہاں پر موجودہ ثقافت و تہذیب بھی بہت مضبوط تھی، اور وہاں سے جو آنے والے تھے وہ بھی اپنے ساتھ ایک مضبوط قدیم ثقافت تہذیب کا ورثہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، لہٰذا جب دونوں ثقافتیں جو محبت رکھتی تھیں، جو بہت ایک عظیم ورثے کی مالک تھی، جب وہ آپس میں ملی تو ایک پیار، محبت، امن اور آشتی کی فضا نے جنم لیا، جس میں پورا سندھ، کراچی سے لے کر کے پنو عاقل تک، اور اس کے بعد حیدرآباد سے لے کر کے لاڑکانہ اور جیکاباد، ہر طرف ایک امن، آشتی، پیار، محبت کی فضا تھی، جس میں لوگوں کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون نیا سندھی ہے یا کون پرانا سندھی ہے۔ اس کے بعد 1973 میں، یہ تو بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے کہ یہاں پر اس وقت ہمیں ایک آئین دیا گیا، اور اس آئین میں یہاں پر کوٹا سسٹم کو نافذ کر دیا گیا۔ اصل میں ناظرین، کوٹا سسٹم وہ تلوار ہے، وہ خنجر ہے جس نے 1973 میں ہی سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ گو کہ اس وقت اس کو نام رورل اور اربن کا دیا گیا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت تھی اور یہ حقیقت ہے
کہ جو اربن علاقے تھے وہ 90% اردو بولنے والے مہاجرین پر مشتمل تھے، یعنی کہ کراچی، سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص، اور اس طریقے سے کسی حد تک ٹنڈو آدم اور نواب شاہ بھی۔ اس کے علاوہ جو بقیہ سندھ تھا وہ دیہی سندھ قرار پایا۔ تو یہ ایک بہرحال نام تو اس کا دیہی اور شہری رکھا گیا، رورل اور اربن تھا۔ رورل کو 60% حصہ دیا گیا، اربن کو 40% حصہ دیا گیا، اور بہرحال اس وقت یہ بات کہی گئی کہ اس کو ہم اس وجہ سے نافذ کر رہے ہیں کہ چونکہ سندھ کے دیہی علاقے وہ پسماندہ ہیں، وہاں پر اتنے مواقع نہیں ہیں، کیونکہ کیا 1973 کے اندر شہری علاقے بھی اتنے یعنی کہ ترقی یافتہ تھے؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ تھے تو کیا اس کے مقابلے میں پسماندگی دیہی علاقوں میں اتنی ہی اس تناسب سے بڑھی ہوئی تھی؟ لیکن بہرحال اس کو اس وقت کے اکابرین نے ایک جمہوریت کے حوالے سے اور پاکستان کے پہلے دستور کے حوالے سے اس کو قبول کیا، اور وہاں پر اس کو 10 سال کے لیے نافذ کر دیا گیا، اور اس کڑوے گھوٹ کو اس وقت کے تمام اکابرین نے پی لیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر اس 10 سال کے عرصے کے اندر وہاں پر تمام مواقع پرووائڈ کر دیے جائیں تو شاید ایٹ پار جو ہے وہ دونوں حصے، جو کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک تقسیم تھی جس وقت یہ 1973 کی کوٹے کی تقسیم میں عملی طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسی وقت سندھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس پہ بہرحال عمل ہوا ان ٹرو اسپرٹ یا نہیں ہوا، یہ ایک الگ گفتگو اور بحث ہے، لیکن تمام نوکریاں، تمام داخلے اور تمام ترقیاتی مواقع سندھ کے اندر اسی تقسیم کی بنیاد پر بٹنے لگے۔ ہمارا یہ سوال تھا، یہ سوال ہے کہ کیا یہ مزید تقسیم صوبوں میں رورل اور اربن کی اگر پسماندگی اور غربت اور غیر ترقیاتی اور ترقیاتی کی بنیاد پر تھی تو یہ پنجاب میں کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ پنجاب میں بھی جو شہری علاقے ہیں، لاہور ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، اور اس کے علاوہ باقی کچھ شہروں کو چھوڑ کر کے بقیہ سارا پنجاب جو ہے وہ دیہی رورل ایریا پہ ہے، اور خاص طور سے جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں تو بالکل ترقیاتی عوامل نہ ہونے کے برابر ہیں اور ترقی کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ تقسیم وہاں کیوں نہیں کی گئی؟ سیم یہ تقسیم موجودہ کے پی کے اور اس وقت کے صوبہ سرحد میں کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ وہاں پر بھی پشاور، مردان اور بنو کے علاوہ جتنے علاقے ہیں وہ تقریباً بہت دشوار گزار اور پہاڑی علاقے، اور وہاں پر تو بالکل مواقع نہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں تو سوائے کوئٹہ کے ترقی آج بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ وسائل کی اس قدر غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے کہ جو صوبے جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ صوبوں کے باشندے انہی چیزوں سے محروم ہیں۔ یعنی کہ بلوچستان پورے ملک کو سوئی گیس دے رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو ہے خود گیس نہیں ہے۔ کوئٹہ میں ابھی 10 یا 15 سال پہلے گیس دی گئی ہے۔ پورا بلوچستان اس وقت تقریباً 90% بلوچستان کے اندر گیس کی سہولیات نہیں ہے۔ سیم سندھ 62% گیس یعنی پروڈیوس کر کے دے دیتا ہے، وہ وہاں بھی گیس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانی کی کمیاں بھی ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزیں۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع بحث جو ہے چونکہ سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے اور اس لحاظ سے، لہٰذا ہم واپس اپنے اس نقطے پر آتے ہیں۔ اصل میں کوٹا سسٹم نافذ کر کے اس بات پر مہر ثبت کر دی گئی سیاستدانوں کی بھی جانب سے اور سندھ کے باشندوں کی بھی جانب سے کہ یہ جو ہے سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور ایک ان ریٹن غیر تحریر شدہ معاہدہ بھی ہوا جو انتہائی مضحکہ خیز معاہدہ ہے۔ یعنی کہ جو قوم کو بسے ہوئے اب 74 سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا کوئی وزیر اعلیٰ یہاں نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ایک غیر تحریر شدہ ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک غیر تحریر شدہ، کبھی اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سندھ کی تاریخ میں نہیں رہا۔
تو اسی طریقے سے جو ہے سندھ کی اکثریتی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایک مخصوص زبان بولنے والوں کے پاس رہی، لہذا اسی مخصوص زبان بولنے والوں کی حکومت بھی رہی. گو کہ یہاں پر قومیت کی بنیاد پر پھر جو ہے یہاں پر بھی تقسیم اور جماعتیں. دیکھیے یہ ایک عمرانیات کا اصول ہے کہ ترقیاتی مواقع اور روٹی آپ جس کو جس بنیاد پر دیں گے تو تنظیمات اسی بنیاد پر وجود میں آئیں گی. اگر آپ یہ وسائل دیتے ہوئے، بنیادی وسائل دیتے ہوئے، یعنی روٹی، کپڑا، مکان، نوکری، حق نمائندگی، تناسب، یہ چیزیں دیتے ہوئے جب آپ کسی مخصوص زبان، رنگ، نسل یا قومیت کو مد نظر رکھیں گے یا فارمز کے اندر اس کالم کو مینشن کروائیں گے کہ آپ کا تعلق، آپ کے والد کا تعلق اور آپ کے دادا کا تعلق کہاں سے ہے، تو اس سے آپ کی انٹینشن ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اس کو الگ کنسیڈر کر رہے ہیں. ایک عرصے تک پبلک سروس کمیشن سندھ کے اندر یہ سوال پوچھے جاتے تھے کہ آپ کا تعلق یا آپ کے والد کا یا آپ کے دادا کا تعلق کہاں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق کو پوچھنا کیوں ضروری تھا. اب یہ جو عمل اور رد عمل کی سیاست ہوئی اور اس کے بعد لسانی بل کی سیاست اور دیگر تمام تر جو یعنی کہ نفرت آمیز اقدامات کیے جانے تھے وہ کیے جانے لگے، تو ان کے نتیجے میں اس طرف سے بھی قوم پرست تنظیمات وجود میں آئیں اور ایک کلیش آف سیولائزیشن اور کلیش آف کلچر، کلیش آف لنگوسٹک گروپ اس کی بنیاد پر وجود میں آنے لگے. اب بات کی جاتی ہے کہ سندھ کے لوگ ایک ہو جائیں، سب سندھی ہیں اور سب کو اپنے آپ کو سندھی کہلانا چاہیے. سندھ کی ثقافت آج ہمارے دلوں میں ہے، سندھ کی ثقافت آج ہمارے سروں پہ ہے، سندھ کی ثقافت آج ہمارے ساتھ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے یا میرے بچوں کو یہ یا میری نسل کے دیگر لوگوں کو یا اردو بولنے والے دیگر طبقے کو کیا وہ مواقع حاصل ہیں جو مراد علی شاہ صاحب کے بچے کو حاصل ہے، جو جناب علی جامور صاحب کے بچے کو حاصل ہے، جو تارپور صاحب کے بچے کو حاصل ہے؟ کیا وہ تمام مواقع ان کو حاصل ہیں جو کراچی کے لوگوں کو، جو مواقع لاڑکانہ کے لوگوں کو یا جو مطلب میہڑ کے لوگوں کو حاصل ہے؟ یہ تفریق کیوں کی گئی؟ یہ تفریق کی جائے گی تو آپ نفرتوں کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتے. ہم نے تو اپنا لیا. میرا اس سوال ہے مجھے جکا بھی قوم پرست دوستان انہوں سے یہ سوال ہے کہ ماں تو تان جی بولی بھی مطلب وہ اپنائی چھڑی، تان جو لباس بھی اپنائی چھڑو، تان جی انسٹیٹیوشن بھی ماں اسٹڈی کئی آ، تان جی تمام تر دوستی، محبت، پیار، رشتہ داریوں آپس میں اساں جی گڈجانی تھی آ. پو اساں کی یہ ڈیفرنس چھو ہے؟ چھا جے لائے تواں اساں کے الگ اکاؤنٹ کیا تھا؟ چھا جے لائے تواں اساں سا مطلب الگ ڈومیسائل گرو تھا؟ چھا جے لائے تواں اساں سا الگ پی آر سی گرو تھا؟ ऐं छा जे लाइ तव्हां कोटा सिस्टम नाफ़िज़ करे या उनखे कंटिन्यू करे अञा ताईं 60-40 जी डिवीजन खे तक़सीम करे वेठा आहियो? अगरि बाबा असांखे दिलि सां अपनाइणो आहे, असांखे मोहबत ॾियणी आहे, तो असांखे मानीअ में बि ऐं पानीअ में बि साॻियो हिस्सो ॾियो. उन खां पोइ अगरि को तव्हां खां सवाल करे कि बाबा मां फलां आहियां, फलां आहियां, माजरा आहियां, फलां आहियां, तो तव्हांजो सवाल जेको आहे, तव्हांजो ऑब्जेक्शन जेको आहे बिल्कुलु वैलिड आहे. मुंहिंजो छा तालुक आहे हिंदुस्तान जो? मुंहिंजी पैदाइश में पुखास में आहे, मुंहिंजी एजुकेशन में पुखास में, मुंहिंजी एजुकेशन जमशोरे में, हुन खां पोइ मुंहिंजी तमामु तरह जेका लाइफ
کراچی میں انہیں گڈو گڈ ہزارہ دوست اساں ہزارہ رشتہ دار لکھا کے لکھا رشتہ دار دوست اچن تھا وجن تھا ملن تھا گرن تھا اساں کے کوٹا سسٹم نافذ کرے تا یہ جڈیں جاب جو مسئلو ایندو جڈیں ایڈمیشن جو مسئلو ایندو جڈیں امپلائمنٹ جو مسئلو ایندو جڈیں اپارچونٹیز جو مسئلو ان میں کوٹا سسٹم انہیں کے لائے کوٹا سسٹم کے خلاف ہم نومبر 20 میں اطہار شکور صاحب کے ساتھ ہم عدالت میں گئے. یہ جو چیمپئن یہاں بنتے تھے جنہوں نے کوٹا سسٹم کی بنیاد پر سیاست قائم کی اور یہاں نفرتوں کی بنیاد قائم کی, وہ انہوں نے آج تک نہ عدالت گئے اس سسٹم کو لے کے, بلکہ ان کی نمائندگی تو پارلیمنٹ, سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور وزارتوں سفارتوں سب جگہ پر رہی, لیکن کبھی انہوں نے کوٹا سسٹم کے لیے ایک بل بھی پاس نہیں کیا. لیکن بہرحال ہم عدالت تک گئے, لیکن عدالت نے ہمیں جواب دیا کہ ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں اس کو یعنی کہ آپ کے اس پٹیشن جو ہے اس کو اس نے ڈسمس کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کہاں جائیں؟ آپ ایک طرف تو اس دیوار برلن جس کی جو بلاکس اور دیوار تھی جو 73 میں رکھی گئی تھی اس کو بلند کرتے چلے جا رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں رورل اور اربن کے درمیان ایک تقسیم کا, اور دوسری طرف آپ جو ہے معاشی وسائل پر بھی تقسیم اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے جو اربن وسائل تھے اس میں بھی یہاں کی کراچی کے کوٹے پر پچھلے تقریباً یہاں خود باقاعدہ یہ اخبارات کی خبریں ہیں, نوٹیفیکیشنز ہیں کہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ڈومیسائل یہاں پر جس طریقے سے بنائے گئے اور اس پہ نوکریاں دی گئی. تو یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے جب آپ معاشی طور پر لوگوں کو ڈپرائیو رکھیں گے نا تو وہ نفرتوں کی طرف جائیں گے. جب آپ ان کو ایکول اپارچونٹی, یکساں مواقع نوکریوں میں, داخلوں میں اور دیگر امپلائمنٹ کے اپارچونٹیز میں یکساں مواقع دیں گے تو پھر آپ یقینی طور پہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ نفرتیں خود بخود ختم کر دی گئی. یہ نفرتیں دیکھیے اب نہ آپریشن سے ختم ہوں گی, نہ یہ نفرتیں اب ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے سے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کہ نا بیان بازی سے ختم ہوں گی. یہ نفرتیں اب پریکٹیکل اسٹیپ سے ختم ہوں گی, بلکہ یعنی ایک اعلیٰ ترین افسر جو کہ ایک عسکری اس سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ اگر کوٹا سسٹم ختم کر دی جائے تو جناب یہاں نفرتوں کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی. تو جب نوکرشاہی بھی انہی خطوط پہ سوچ رہی ہے اور اس کے بعد تمام دانشور بھی اسی خطوط پہ سوچ رہے ہیں تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا جائے. یہ جو لوگ یہاں بسنے والے ہیں اب انہوں نے ہندوستان واپس نہیں جانا, ہمیں نفرت ہے وہاں سے, ہم وہاں نہیں واپس جائیں گے, آگے ہمارے سمندر ہے. تو یہاں پر یقیناً ایک کلیش کی فضا پیدا ہو گئی. میری مطلب ایک دور اندیشی کی آنکھیں اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں نفرتیں مزید پل رہی ہیں اور خلیج کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے. سندھ اربن اینڈ رورل ڈیوائڈ بڑھ رہی ہے. سندھ اربن اور رورل ڈیوائڈ بڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اردو بولنے والے سندھی اور سندھی بولنے والے سندھی کہہ لیجئے, قدیم سندھی کہہ لیجئے اور نئے سندھی کہہ لیجئے, یا سندھی اور مہاجر کہہ لیجئے, ان کے درمیان نفرتیں اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ اب دونوں طرف ایک عدم برداشت کی جو فضا ہے وہ اپنے پیک پر ہے, اور اس کے بعد یہ لاوا پھٹے گا تو اس سے تمام لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. خدا نخواستہ ہماری سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے, خدا نخواستہ ہماری یہ محبت کی فضا جو اب تک بھی قائم ہے. میں یہ کہتا ہوں آج بھی اگر اس نام نہاد کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور آپ
آپس میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے جتنے ثقافتی عوامل، جتنے تہذیبی عوامل آتے جاتے ہوں، قریب لاتے جاتے ہوں، تو محبتیں بڑھیں گی۔ ہمیں یاد ہے ہمارے کالج لائف میں، ہماری یونیورسٹی لائف میں محبت اس حد تک آگے ہو رہی تھی کہ مشاعرے ہوتے تھے، اس میں سندھی شعراء بھی تشریف لاتے تھے، اس میں اردو شعراء بھی تشریف لاتے تھے، اور ایک جوائنٹ مشاعرے ہوتے تھے۔ جوائنٹ ایک فن اور فنون لطیفہ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا ٹیلی ویژن کے اندر اور دیگر میڈیا کے اندر، اور باقاعدہ یعنی کہ اس قسم کی دینی، ثقافتی اور تہذیبی ایونٹس ہوتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جب دیکھیے، یہ تمام چیزوں کا تعلق انسانی نفسیات کا تعلق آخر میں ایک چیز سے ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے روٹی۔ یہ حدیث بھی ہے کہ اگر مطلب فقیر ہوگا انسان تو وہ کفر کے قریب جا سکتا ہے، بھوکا انسان جو ہے وہ کفر کے قریب جا سکتا ہے۔ تو یہاں تو کفر سے پہلے کا جو اسٹیج ہے وہ آپس میں نفرت کا اسٹیج ہے۔ تو میں آج سندھ کلچر ڈے کے اس موقع پر मुंहिंजी सभ सां पहिरें पंहिंजे सिंधियन क़ाइदीन जेका आहिनि, जेका हुकूमत में आहिनि, पीपल्स पार्टी जा रहनुमा, ऐं उन जे अलावा मुंहिंजा तमामु प्यारा प्यारा क़ौम परस्त दोस्त ऐं जेका तमामु पार्टियुनि जा लीडर आहिनि, उन्हनि सां हिकु रिक्वेस्ट आहे, दरख़्वास्त आहे, ख़ुदा जे वास्ते अॻिते अचो ऐं उन्हनि फैक्टर्स खे ॾिसो, कहिड़ा फैक्टर्स आहिनि जिन्हनि जी वजह सां असां में यह नफरत थी है। और इसी तरीके से मैं सिंध की तकसीम की बात करने वालों से भी कहता हूँ, खुदा रा इस तरीके से बराह रास्त तकसीम की बातें करके आपस में कोई ऐसी फजा पैदा न करें, बल्कि इसको कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आईनी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। और इस आईनी जद्दोजहद को लेकर के हम बढ़ रहे हैं। इस आईनी जद्दोजहद को लेकर के हम इंशाअल्लाह ताला अदालत, आला अदलियत को भी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि सियासी रहनुमाओं ने तो मायूस किया है। 1973 में भुट्टो साहब ने ये नाफिज किया था, उसके बाद माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर ज़िया-उल-हक ने इसको 20 साल का एक्सटेंशन दिया, उसके बाद नवाज शरीफ वो बेनज़ीर एक्सटेंशन देते रहे, फिर मुशर्रफ साहब ने दिया, और अब पीटीआई जो तब्दीली का मज़हर है उसने इसको सेनेटर फरोग नसीम जो वज़ीर कानून है उनके सिग्नेचर से नोटिफिकेशन जारी हो गया कि ये फॉर द इंडेफिनिट पीरियड जो है वो नाफिज हो गया है। तो इन तमाम अवामिल को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि जब ये दीवारें बुलंद गिरेगी तो फिर ना कोई शहरी तकसीम रहेगी, ना कोई देही तकसीम रहेगी, ना कोई रूरल रहेगा, ना कोई अर्बन रहेगा, और सिर्फ हम सिंध के वासी रहेंगे, सिंध जा वासी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी तो आज।